السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے اذان انسٹیٹیوٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ دے ہیو گیون می دی اپرچونیٹی ٹو بی ہیئر. اٹس اے گریٹ آنر کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے بات کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے یہاں پہ ماشاءاللہ شیوخ اور علماء بھی موجود ہیں، اور میں خود چونکہ نہ عالم ہوں، ایک طالب علم ہوں دین کا، تو بات کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو، کوئی غلطی ہو تو علماء میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ٹاپک جو آج کا ہے دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. کاشف بھائی نے جب مجھے انوائٹ کیا کہ بھئی ہم اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے اس ورک شاپ کے اندر بات کریں، تو میں نے ان سے پوچھا جی اچھا ٹھیک ہے، ٹاپک کیا ہوگا؟ تو میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کوئی آسان سا ٹاپک دیں گے، کہیں گے بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈرشپ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تیمور بھائی آپ کا ٹاپک ہوگا ایموشنل انٹیلیجنس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ آئی واز لائک واٹ؟ کہ ایموشنل انٹیلیجنس از سم تھنگ ویری ریسنٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 14 سال پہلے کی، تو ایک دم سے وہ کنیکشن بلڈ کرنا جو تھا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے ہوگا. میں نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ آسان ٹاپک لے لوں، لیکن یہ اسٹک ٹو دیٹ کہ نہیں، آپ نے اسی پہ بات کرنی ہے. سو اینی ویز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے الفاظ عطا فرمائے کہ جس سے ہم سب فائدہ حاصل کر سکیں. ٹاپک جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس، اگر اس کو دیکھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے 1964 میں پہلی دفعہ یہ لفظ جو ہے وہ منظر عام پہ آنا شروع ہوا، اور 1995 میں آفیشیلی اس کے اوپر بہت زیادہ کام شروع ہوا. ڈینیل کولمین کی ایک بک تھی ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے. اس کے بعد سے اس کے اوپر بہت سے کام ہوا اور لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی. اب مینجمنٹ کے اندر، لیڈرشپ کے اندر، آفس کے اندر اس کے اوپر ٹریننگس کے اندر بہت زیادہ کام ہوتا ہے. لیکن سننے میں جب کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس تو لگتا یوں ہے کہ بڑا کمپلیکیٹڈ چیز ہے. ان ریالٹی ہے تو کمپلیکیٹڈ اگر انسان کو سمجھ نہیں آئے. لیکن اس کو میں بالکل سمپلیفائڈ فارم میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اتنا انٹیلیجنٹ ہو جائے کہ وہ اپنے ایموشنس کو ہینڈل کرنا سیکھ لے. دیٹ از واٹ وی کال ایموشنل انٹیلیجنس. یعنی کہ جو ہمارے اندر مختلف جذبات ہیں، جو ایموشنز ہیں، ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہو جائیں کہ ہم نے اپنے ایموشنس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. اس سے متعلق اگر دیکھیں تو سمجھانے کے لیے ہم اس کو 2 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک اس کا پارٹ ہے جس کو کہتے ہیں سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف مینجمنٹ، یعنی کہ انسان کا اپنے جذبات کے بارے میں علم ہونا اور اپنے جذبات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہونا. یہ اس کا ایک پارٹ ہے. اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے ایمپتھی. ایمپتھی اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے پاس اتنا علم ہو اور ایسی صلاحیت ہو کہ جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں ان کے جذبات کا بھی خیال رکھ سکے. وہ یہ دوسرا پارٹ ہے. اور سبحان اللہ، جب میں نے اس کانٹیکسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور سیرت کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا مل ہی نہیں سکتا جس سے ہم ایموشنل انٹیلیجنس اس طریقے سے سیکھ سکیں جیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں. سو دونوں ایسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے کور ہوتے ہیں. لیکن چیلنج یہ ہے چونکہ ٹائم میرے پاس شارٹ ہے تو میں بہت ساری چیزوں کو کور کرنا اتنے شارٹ ٹائم میں جو ہے مشکل ہوگا. سو آئی ٹرائی ٹو جسٹ فاسٹ ٹریک اے لاٹ آف تھنگس، اور اس جو چیزیں میکسیمم کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. پہلا سیگمنٹ جو ہے ہمارا، جس میں سیلف اویئرنیس اور سیلف مینجمنٹ کی بات ہم جو کر رہے تھے، اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے ایموشنس کے اوپر دیکھیں کہ ہمارے اپنے اندر جو جذبات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اگین بہت سارے ایموشنز ہیں، تھوڑے ٹائم میں ان سب پہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن میں نے چند میجر ایموشنز کو پک کیا ہے جو کہ ہماری لائف کے ساتھ ڈائریکٹلی بہت زیادہ لنکڈ ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں بہت زیادہ ڈیپ ہے. میں ان چیزوں کے بارے میں بات کروں گا. پہلا ایموشن وہ کیا ہے؟ اینگر، غصہ. یہ وہ چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت انسان کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو کہ ہم پریکٹیکلی کر نہ سکتے ہوں. اگر ہم غصے کی بھی بات کریں تو غصہ ایک بالکل نیچرل فینومینا ہے.
ایک فطرتی چیز ہے. کسی بھی انسان کو غصے کا آنا یہ غلط چیز نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو غصہ آنا نہیں چاہیے, بلکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم نے غصے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, غصے کو قابو کیسے کرنا ہے, کتنا غصہ کرنا ہے, کتنا غصہ نہیں کرنا, اور کبھی کبھی غصے کا اگر اظہار کرنا بھی ہے تو کہاں کرنا ہے. یہ ساری ڈیٹیلز ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے, اور یہ سب چیزیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں فالو کرنا ہے. تو پہلی چیز ہمیں یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ غصے کا آنا جو ہے وہ فطرتی چیز ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس دعا کریں جی مجھے غصہ آئے نا, تو یہ ایک غیر فطرتی چیز ہوگی, اس کے پیچھے بھاگنا شروع کریں گے تو اس کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکیں گے. اصل جو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں محسنین کی صفات کا ذکر کیا ایک جگہ پہ, اور ان کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر کیا, وہ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محسنین وہ لوگ ہیں, احسان کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے پہ قابو کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ غصہ اگر آئے گا تو میں نے اپنے غصے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے کنٹرول کرنا ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ بات سن کے واپس آ گیا. جب میں نے بیٹھ کے غور و خوض کیا کہ اس کے پیچھے کیا ہے, ڈیٹیل کیا ہے, تو کہنے لگے کہ تب مجھے ریئلائز ہوا کہ غصہ جو ہے بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. اور ریالٹی بھی یہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی جو برائیاں ہوتی ہیں, گالی گلوچ, مارنا پیٹنا, قطع رحمی, ایک دوسرے سے تعلق توڑ دینا, ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہ رکھنا, اور یہ طلاق جیسی بڑا جو ایک سچویشن ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ریزن کیا ہوتا ہے, غصہ. تو غصہ جو ہے, جو انسان اپنے غصے کو قابو نہیں کر پاتا اس کی وجہ سے معاشرے میں بڑا بگاڑ ہوتا ہے. تو یہ چیز کیا ہے کہ غصہ جو ہے بہت ساری برائیوں کی جڑ ہوتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سارے ایسی سچویشنز آئیں جہاں پہ انہوں نے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کیا کہ کس طریقے سے ایموشنز کو ہینڈل کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی کنارے والی نجرانی چادر پہنی ہوئی تھی. اتنے میں ایک بدو آیا اور بدو نے آ کے زور سے اس چادر کو کھینچا, اور اس نے اتنے زور سے چادر کو کھینچا کہ آپ کے گردن کے اوپر اس کا نشان پڑ گیا. اور وہ بدو کہنے لگا کہ اے محمد, اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے بھی حکم جاری کریں, یعنی جو کچھ بھی آپ کے پاس مال غنیمت کے طور پہ آتا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دیں. اب یہاں پہ میں آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا پاز لوں گا. جسٹ امیجن دا سچویشن کہ ہو کیا رہا ہے, کہ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ ہم اس طرح گلی سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کوئی غریب مانگنے والا آئے اور ہماری چادر زور سے کھینچے اور ہماری گردن پہ نشان پڑ جائے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی لائف کو ریلیٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے بہت آسان ہوگا, لیکن جب ہمارے اپنے اوپر وہ سچویشن آتی ہے تو تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو ہینڈل کیا. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے گا تو ہمارا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا کہ ایک جھانپڑ تو لگے گا کم از کم, ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں لگے گا تو کم سے کم درجے میں اس کو اتنا سنائیں گے کہ دوبارہ وہ ہماری گلی میں نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا, آپ نے اس بدو کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے اور صحابہ جو موجود تھے وہاں پہ ان سے کہا کہ اس کو بھی اس میں سے کچھ چیز عطا کر دو. اینڈ دیٹس ہاؤ ہی رسپونڈیڈ ٹو دا سچویشن. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے سامنے والے کے مقام کا خیال رکھتے تھے کہ وہ ہے کون ہے, وہ بدو ہے, اس کو سینس ہی نہیں ہے. اس سے بحث کرنا, اس سے لڑائی کرنا, اس کو برا بھلا کہنا, کیا ملے گا آپ کو. تو یہ وہ ایک سینس ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہم جب دوسروں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑی پرسیپشن ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں. آپ کو غصہ آیا بھی, اور کئی دفعہ بہت شدید بھی آیا. اور میں آپ کو جو روایت بتا رہا ہوں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ چند صحابہ آپس میں تقدیر کے مسئلے پہ بحث کر رہے تھے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے، اور جب آپ نے یہ سنا تو آپ کو شدید غصہ آیا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور پھر مثال سے بتایا کہ اتنا سرخ ہو گیا کہ جیسے انار کے دانوں کو نچوڑا جاتا ہے جتنا رنگ اس سے سرخ ہوتا ہے، اتنا سرخ ہو گیا. یعنی آپ کو بہت غصہ آیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم لوگ یہاں پہ اس کام کے لیے آئے ہو کہ اللہ کی آیات میں لڑائی جھگڑا کرو؟ اور ویسے بھی تقدیر کے مسئلے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے سے متعلق ایک تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے تابع رکھنا چاہیے. جتنا ہمیں قرآن و حدیث سے ملا ہے اتنے اس پہ ہی رہنا چاہیے. بہت زیادہ ڈیپ ڈیٹیل ڈسکشن اس کے اوپر ہمارا دین جو ہے اس چیز کو نہیں، کیونکہ غیب سے متعلق چیز ہے، اور اس میں انسان جب قرآن و سنت سے باہر نکلتا ہے تو کئی دفعہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. اب یہ دو ایگزامپلز ہیں. ایک جگہ پہ آپ مسکرا کے رسپونڈ کر رہے ہیں، اپنے ایموشنز کو ڈفرینٹلی ہینڈل کیا. دوسری جگہ پہ جو غصہ آیا وہاں پہ غصے کا اظہار بھی کیا. تو فرق کیا ہے؟ فرق ہمیں پتہ لگتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا، لیکن جب شریعت کا معاملہ ہوتا تو آپ انتقام لیتے اور اس میں اللہ آپ کی مدد فرماتا. So that's what the difference is. اپنی ذات کے لیے غصے کو قابو رکھنا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرنا. جتنا زیادہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول رکھیں، کیونکہ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ انسان معاف کر سکتا ہے، کوئی نقصان بھی ہو کوئی بات نہیں، لیکن جب شریعت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کبھی کبھی جو لوگ آتھورائزڈ ہیں، جو لوگ پوزیشن کے اندر ہیں، ان کو اگر ڈسپلنری ایکشن لینا پڑے تو وہ لے سکتے ہیں. تو پہلا ایموشن جو ہے وہ ہے غصہ. دوسرا ایموشن جس کے اوپر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، وہ دو ایموشنز ہیں، خوف اور غم. یہ ویسے تو دو الگ الگ ایموشنز ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دونوں کا ذکر الگ الگ جگہوں پہ بھی کیا. خوف کو الگ سے بھی ڈسکرائب ہوا اور غم کی الگ سے بھی بات ہوئی، لیکن بہت سی جگہوں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ساتھ اکٹھے بھی بہت بتایا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو دوست ہیں ان پہ نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پہ کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو خوف اور غم جو ہے یہ بھی ایموشنز ہیں، اور یہ ایسے ایموشنز ہیں کہ جو خوف ہے، خوف کا تعلق ہوتا ہے فیوچر سے، کہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا. ڈالر اوپر چلا گیا تو کیا ہوگا، جاب چلی گئی تو کیا ہوگا، بزنس کولیپس کر گیا تو کیا ہوگا، اکانومی کولیپس کر گئی تو کیا ہوگا. فیوچر کے خوف جن کے اوپر ہم ابھی جانتے نہیں ہے کیا ہوگا، لیکن انسان کے اندر خوف ہوتا ہے. اور غم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پاسٹ سے ہوتا ہے. انسان جب ماضی کے اندر کی ہوئی زیادتیوں کے بارے میں سوچتا ہے، فلاں ٹائم پہ اس نے مجھے کی، فلاں بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، فلاں نقصان ہو گیا، تو ماضی میں جو چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں ان کا غم ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگ چیز ان دونوں کے بارے میں کیا ہے کہ ان دونوں کا امپیکٹ جو ہے ہم پریزنٹ میں فیل کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کی وجہ سے ہم اپنے حال کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب انسان بیٹھ کے ماضی کے غم سوچنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے، پریزنٹ خراب ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتے ہیں، ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، جو فیوچر کا جو خوف ہے اس کو بھی سوچ سوچ کے کیا ہوتا ہے، اگین ہمارا جو پریزنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے جو ہم پریزنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، ہماری قدرت ہی نہیں ہے. جو پاسٹ میں ہو چکا ہے اس کو اب واپس ماضی میں جا کے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو فیوچر میں ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو بھی نہیں کچھ کیا جا سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو دونوں چیزیں ہمارے اپنے بس کی نہیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ فکر کرنے سے ہمارا حال خراب ہوگا، لیکن ہماری حالت بہتر نہیں ہو سکتی. ایک چیز ہینڈل کرنے کا کیا ہے طریقہ ہے کہ جو ماضی میں غم ہے ماضی کے، یا کسی نے زیادتی کی ہے، اس کو کیسے ختم کرتے ہیں، معاف کرو، مٹی پاؤ، آگے چلو.
دیٹس ہاؤ وی کین ہینڈل اٹ. بار بار سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور جو فیوچر ہے اس کا حل ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ پہ توکل کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو فیوچر کے لیے اللہ پہ بھروسہ کریں, ٹھیک ہے, محنت کریں, پلاننگ کریں, سب چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب یہ دونوں سچویشن جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت دفعہ آئیں, بہت دفعہ آپ کو اس سچویشن ہینڈل کرنی پڑی کہ خوف اور غم کی کیفیت جو ہے. ہجرت ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے غار ثور میں جا کے پناہ لی. دشمن تعاقب کرتے کرتے غار ثور کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. غار کے بالکل منہ پہ جب کھڑا ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ تو بالکل سامنے کھڑے ہیں, اگر انہوں نے صرف نیچے دیکھ لیا تو ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے گی. تو کیا ہوا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر تھوڑی غم اور خوف کی کیفیت پیدا ہوئی کہ دشمن نقصان نہ پہنچا دے. لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنے ایموشنز کو کمپوز کیا اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہیں کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم نہیں کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایموشنلی اپنے آپ کو کمپوز رکھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی تسلی دلائی کہ تم فکر نہیں کرو, غم نہیں کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طریقے سے غزوہ احد کا موقع ایسا غزوہ ہے جہاں پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ ایموشنل سٹیٹ سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں. غزوہ شروع ہوا, مسلمانوں کو فتح ہوگی. اب جب فتح ہوتی ہے تو فتح کی صورت میں کیا ہوتا ہے, خوشی اور شکر کی کیفیت ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے تو دشمن جو ہے پیچھے سے گھوم کے آ جاتا ہے, دوبارہ حملہ ہو جاتا ہے. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا پینک ہو جاتا ہے ایک دم سے, کیونکہ آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں, دشمن نے حملہ کر دیا. اور کیا ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان ہونا شروع ہوتا ہے. بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ نے خود پہنا ہوا تھا, ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, اس کی جو کڑیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گال اس میں دھنس گئی اور وہاں سے بھی خون نکلا. اب اتنا نقصان ہوا کہ پھر جب غزوہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دیکھنے کے لیے نکلے, اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ان کی حالت دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہوئے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو دیکھ کر روئے, ہم نے کبھی بھی آپ کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اتنا روئے. اب کیا ہو رہا ہے, ایموشنز ہیں. اور اس سچویشن میں اگر آپ سوچیں کہ جب انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا دکھ اور تکلیف اور نقصان ہوتا ہے تو انسان کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے, غم اور غصے کی کیفیت ہوتی ہے. وہ ایموشنز اندر جو ہوتے ہیں انسان کے, اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں انتقام لوں اور مجھے کسی طریقے سے دوبارہ موقع ملے تو میں دشمن کو مزہ چکھا دوں. لیکن کیا ہے, چونکہ رحمت للعالمین ہے, جب ایموشنل سیٹل ہوتے ہیں تو اچانک خیال آتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, رب اغفر لقوم فانہم لا یعلمون, اے میرے رب میری اس قوم کو معاف کر دے, یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اتنا نقصان ہوا, آپ کے قریبی صحابہ شہید ہوئے, مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا, لیکن اس کے باوجود آپ کی رحمت کا جذبہ پھر غالب آ جاتا ہے. پھر سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ قوم ہے, ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے. اللہ سے انہی لوگوں کی مغفرت کی دعا کرنے لگ گئے کہ اللہ ان کو معاف کر دے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ہمدردی کے ایموشنز ہیں, شفقت کے ایموشنز ہیں. اب دوبارہ سے اپنی امت کے لیے جو محبت, خیر خواہی اور ہمدردی کے جو جذبات تھے وہ غالب آ جاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. تو یہ سارے ایموشنز جو ہیں ہمارے نبی کی زندگی میں تھے, اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے ان سچویشن میں ہینڈل کرنا ہے. اور یہاں پر ایک چیز اور کہ آنسوؤں کا نکلنا ہمارے یہاں ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ یہ کمزوری کی علامت ہے. کبھی کوئی مرد جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہاں تم عورتوں کی طرح رو رہے ہو, اکثر کہتے ہیں نا. تو یہ سمجھا جاتا ہے رونا صرف عورتوں کا کام ہے, مرد کی آنکھ سے آنسو نہیں جاری ہو سکتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
آنسوؤں کا نکلنا جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ایموشن کا رزلٹ ہوتا ہے. آنسو جو ہے وہ خود سے کوئی ایموشن نہیں ہے، لیکن کسی ایموشن کے نتیجے میں جو بات ہے وہ آنسو نکلتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور کئی دفعہ جاری ہوئے، مختلف موقعوں پہ جاری ہوئے. آپ نماز میں کھڑے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ صحابہ کے ساتھ ایک جگہ قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور اتنا روئے کہ قبر کی مٹی گیلی ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریبی کوئی جاننے والا دنیا سے جانے والا ہو تو تب بھی آپ روئے. آپ کے بیٹے ابراہیم کے انتقال کا وقت ہے، بالکل وقت آخری وقت پہ ہیں، آپ کو خبر پہنچتی ہے کہ یا رسول اللہ ابراہیم جو ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں. آپ فوراً پہنچتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، پہنچتے ہیں اور پہنچ کے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنی گود میں لیتے ہیں اور پھر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. اور سینے سے لگانے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود ہیں، سارا منظر دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ تعجب سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا رحمت ہے. اور پھر اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی وہ ہمارے لیے ساری ایموشنل انٹیلیجنس، اس قسم کے صدمے والے موقع پہ ہم نے اپنے سارے ایموشنز کو کیسے گیدر کرنا ہے، وہ ساری ایموشنل انٹیلیجنس ہمیں اگلے چند جو بات بتا رہا ہوں اس میں اکٹھی کر دی. آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی نکالیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے. ساری ایموشنل انٹیلیجنس اتنی سی بات میں کور کر دی. تو یہ کیا ہے کہ دل غمزدہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں، نیچرل فینومینا ہے. آنکھ سے آنسو جاری ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نیچرل چیز ہے. لیکن اللہ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے کہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالنا جس سے اللہ ناراض ہو. اور یہ ہوتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں پہ میت کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایسے روتے ہیں، ایسے واویلا مچاتے ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں جو کہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں. تو رونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جذبات کو کنٹرول کرنا یہ ہمارا دین سکھاتے ہیں، اور یہ ہمیں پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ لگتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا جو ایموشن ہے وہ کیا ہے، خوشی کا. خوشی ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے اس کو منائیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، تو ہم اس خوشی کے موقع پہ جتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں عام حالات میں شاید اللہ کو ناراض نہیں کرتے. اب بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، چلیں جی مہندی سٹارٹ کریں. پہلے دن لڑکے والے مہندی لے کر آئیں گے، وہ اسٹیج پہ ڈانس کریں گے. دوسرے دن لڑکی والے مہندی لے کر آئیں گے، وہ اسٹیج پہ ڈانس کریں گے. تیسرے دن لڑکا لڑکی اکٹھے ہو کے اسٹیج پہ ڈانس کریں گے، اور اس کو خوشی کا نام دیا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کو للکار کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی خوشی منا لی. اللہ کی ناراضگی میں کبھی مسلمان کو خوشی نہیں مل سکتی ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال یہ خوشی منانے کا ہمیں طریقہ ہی نہیں پتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی خوشی ہوتی تو آپ مزید تواضع اختیار کرتے، آپ مزید عاجزی اختیار کرتے، آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے. فاتح مکہ کی حیثیت سے واپس آ رہے ہیں، اونٹ پہ سوار ہے، اونٹ کا کجاوا جو ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس طریقے سے بیٹھے ہیں کہ آپ نے اپنا چہرہ بالکل نیچے جھکایا ہوا ہے، اور اتنا جھکایا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کے کجاوے سے ٹچ ہو رہی ہے. یہ فزیکل پوسچر بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اتنا بڑا موقع ہے کہ دشمن نے مکہ سے دشمن کی وجہ سے نکلے تھے، آج اللہ نے اسی دشمن کے اوپر آپ کو جو ہے فتح عطا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تواضع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مکہ میں دوبارہ انٹر ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اگلا ایموشن جو ہے وہ شکر کا ہے، جو کہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے خوشی کے ساتھ. اور شکر ایسی چیز ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں سے شکر نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، مزید بڑھاؤں گا،
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہوئی ہے، اگر تھوڑی بھی ہے، اس تھوڑی نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ اس نعمت کو مزید بڑھائے گا. اور اگر جو نعمت تمہارے پاس موجود ہے تم نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ کانسٹنٹلی اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہے، میری تنخواہ تو 50,000 ہے، اصل مزے تو میرے دوست کا، اس کی 2 لاکھ ہے. میرے پاس تو جو ہے وہ گاڑی مہران ہے، اصل زندگی تو میرے دوست کی، اس کے پاس ہونڈا سیوک ہے. کانسٹنٹلی اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی نعمتوں کے اوپر ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے. اللہ نے فارمولہ دیا ہے کہ اپنی زندگی میں مزید نعمتیں بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جو اللہ نے عطا کیا اس پہ شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں مزید بڑھا دے گا. تو شکر کرنا جو ہے یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ سجدہ شکر. جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملتی آپ سجدہ شکر کرتے. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے سفر پہ تھا. آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنا شروع کی. دعا مانگتے رہے اور اس کے بعد آپ سجدے میں گر گئے. آپ نے سجدہ کیا اور پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پھر دعا مانگنا شروع کی. اس کے بعد پھر آپ سجدے میں گر گئے اور لمبا سجدہ کیا. آپ پھر کھڑے اور تیسری دفعہ بھی یہی کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ مطلب سوال کیا کہ کیا عمل ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے مجھے سفارش کرنے کی اجازت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1/3 امت کی مجھے اجازت دے دی، 1/3 کی ٹھیک ہے شفاعت ہو جائے گی، اجازت دے دی. اس پہ میں سجدے میں گر گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں پھر کھڑا ہوا، میں نے پھر دعا کرنا شروع کی یا اللہ جو باقی رہ گئی ہیں اس کی بھی اجازت دے دے. اللہ تعالیٰ نے 2/3 کی اجازت دے دی. میں پھر سجدہ شکر کیا اور میں پھر کھڑا ہوا، میں نے دعا کی یا اللہ جو رہ گئے ہیں باقی آخری حصہ اس کی بھی اجازت دے دے. اللہ نے مجھے اس کی بھی اجازت دے دی اور میں نے پھر سجدہ شکر کیا. تو یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو، نعمت کا موقع ہو، اللہ کوئی نعمت دے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرنا، شکر کا اظہار کرنا. تو یہ چند ایموشنز ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، اوبیسلی چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ان کو کور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پہلا حصہ جو ہے وہ اس سے متعلق کہ ہمیں اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے سنت کو دیکھتے ہوئے. دوسرا حصہ کیا؟ ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھنا. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نظر آتا ہے وہ دوسرے کے جذبات میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں. بلکہ اس پہ آنے سے پہلے میں ایک کلاسیکل آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے خاندان میں بھی دوسروں کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا. اور کلاسیکل ایگزامپل کیا ہے کہ آپ کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوا اور آپ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے ارادہ کیا کہ چلے بھی جا کے ملتے ہیں. کافی ٹائم کے بعد ملاقات کا ارادہ کیا. اب آپ انٹر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو پہلا بام گرتا ہے، یاد آ گئی ہماری آپ کو بڑے عرصے کے بعد. اچھا انسان کہتا ہے ایک تو میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں، یاد بھی مجھے آئی ہے تو مجھے سننا پڑتا ہے. بہرحال انسان صبر کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں چلو آگے چلتے ہیں. دوسرا بام، تمہارا رنگ کتنا کالا ہو گیا ہے، NCC کر کے آ رہے ہو کیا؟ اینڈ یو لائک اچھا میں تو بڑے اچھی نیت سے آیا تھا ملنے کے لیے. اب یہ دوسرا شوق ملتا ہے انسان کو. انسان تھوڑا بیٹھتا ہے، ابھی سیٹل ہوتا ہی ہے تو تیسرا شوق، ویٹ کتنا بڑھ گیا تمہارا، تو پیٹ نکلا ہوا ہے. اینڈ یو لائک مین واٹس گوئنگ آن. اب انسان بڑی مشکل سے جذبات کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد اگلا سیشن جو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، پھر 4-5 قسم کی ڈشیں سامنے آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں اب کھاؤ کھاؤ. بندہ کہتا ہے اب کیا کھانے کے لیے رہ گیا، جو انٹرسٹ ملی ہے. لیکن پھر آپ کو زبردستی کھلایا جاتا ہے اور پھر انسان کہتا ہے نہیں دیکھیں میں تھوڑا سفر میں ہوں تو میرا پیٹ اتنا ٹھیک نہیں ہے. نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، چنا چاٹ کھا لو، اس سے پیٹ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ چنا چاٹ پیٹ. تو بات کیا ہے کہ مقصد بتانے کا کہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے کہ ہمارے الفاظ دوسرے کے جذبات کو کیسے ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں. ایک انسان آپ سے ملنے آیا ہے، صلہ رحمی کے نیت سے آیا، ویسے ملنے آیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ریسیو کریں. اگر کوئی اس کے اندر عیب نظر آ رہا ہے، کوئی غلطی نظر آ رہا ہے، کوئی چینج نظر آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے. اور ایک تو یہ ہے کہ کسی کے جذبات کو مجروح نہ کرنا. ایک ہے اس سے اوپر کا لیول،
اس سے اوپر کا لیول کیا ہے کہ آپ ایسے الفاظ اور ایسا رویہ رکھیں جس سے دوسرے سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ وہ بڑا اہم انسان ہے آپ کی زندگی میں. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے ڈیل کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سو یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم جب لوگوں سے ڈیل کریں تو دوسرے کو عزت دینا, اس سے محبت کرنا, اور نہ صرف محبت کرنا بلکہ محبت کا اظہار کرنا. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھی کیا کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے, یا معاذ واللہ انی لا احبک, اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے کہ جب انسان دوسرے سے اپنے ایموشنز ایکسپریس کرتا ہے تو دوسرے کو اہم ہونے کا احساس ہوتا ہے. ہم تو اپنی بیوی سے بھی ایکسپریس کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کہیں اس کو امپورٹنس ہی نہ فیل ہو جائے, کیونکہ فار گرانٹیڈ ہوتی ہے نا. تو بہرحال مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کرنا کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا, اس سے کیا ہے کہ دوسرے انسان کو بھی جو ہے وہ اہمیت محسوس ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچوں کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے. ایک دن آپ بچوں کو پیار کر رہے تو اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور آ کے دیکھ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے, ہم تو بچوں سے پیار نہیں کرتے اس طریقے سے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں شفقت سے محروم کر دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی دل کے اندر دوسرے کے لیے محبت, رحمت, ہمدردی, شفقت کا جو احساس ہے یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ جس کو یہ عطا فرما دے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس ایک نعمت کی وجہ سے, اس ایموشن کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے انسان اتنے لوگوں کی محبت حاصل کر سکتا ہے کہ اگر آپ ساری زندگی باقی اور کوئی بھی کام کرتے رہیں آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے جتنا آپ دوسروں کے ساتھ خیال اور کیئر کے ساتھ ڈیل کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ وہ ایموشنل انٹیلیجنس سے متعلق جو ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں, لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا تھا اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. ہمیں سارے ایسپیکٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں کس طریقے سے آپ کی زندگی سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. جب ہم قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں گے, میں آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ جو پرسنالٹی آپ کیری کریں گے سنت کو فالو کر کے, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت ساری ٹریننگز اٹینڈ کی ہیومن بیہیویئرس کے اوپر اور لیڈرشپس کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے ٹریننگ اٹینڈ کی. میں جب ان ٹریننگس کو دیکھتا ہوں اور پھر دوسری طرف جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری ٹریننگز ایک طرف رکھ دو. اگر صرف ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنی ہے, آپ کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو پریکٹیکلی اتنا کچھ مل جائے گا فالو کرنے کے لیے کہ آپ کو باہر جا کے اپنے ہیومن بیہیویئر, سائیکالوجی, ایموشن, ان سب چیزوں کے لیے آپ کو اتنا کچھ ملے گا, آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.